نعرہ سلوات. عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے کہ سر کٹا کر نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے سر کٹا کر نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے ایک دو پہر میں تھوڑے سے
لشکر کو رو چکے کہ قاسم کو رو چکے علی اکبر کو رو چکے تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے زیدانیوں میں شور بپا شور شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب زور تک حسین بازوئے حیدر کرار کہاں سے لاؤں بازوئے حیدر کرار کہاں سے لاؤں ثانیے احمد مختار کہاں سے لاؤں فاطمہ حافظ قرآن تو لا سکتا ہوں تیرے حسین کا کردار کہاں سے لاؤں صلوات پڑھیں کیسے بتائیں آپ کو کیا کیا ہے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے فاطمہ زوجہ ہے ایک امام کی ماں دو امام کی باقی وہ 9 امام کی دادی ہے فاطمہ باقی وہ 9 امام کی صلوات پڑھیں خدا نہ کہے خدا کے بندے خدا نہ کہے خدا کے بندے علی کو اللہ کا ولی کہے ابو تراب و امام اول وسیع حق نائب نبی کہے میں تیرے صدقے میں تیرے قرباں نصیری اپنا بدل دئی ماں علی بھی تو نام ہے خدا کا علی علی کہے علی علی کہے بنے تو باغ امامت کا پہلا پھول بنے تو باغ امامت کا پہلا پھول بنے
علی کے واسطے بالکل نئے اصول بنے، نصیریوں کی نظر میں پیغام ہجرت میں، کہیں خدا کہیں حیدر کہیں رسول بنے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک صلوات دیں۔ ارباب غم ماتنداران سید الشہداء، سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین، باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق، فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ یہ ایک حدیث کو سرنامہ شکن کے طور پر عرض کیا، اور اس مختصر سے وقت میں اسی کو عنوان گفتگو قرار دیا، جس میں سرکار سید الاولین ارشاد فرماتے ہیں اپنے چھوٹے نواسے، عالم کے شہزادے، فاطمہ کے دلارے، پنجتن کی آخری یادگار، اور ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین ابن علی علیہ السلام کہ ان الحسین مصباح الہدی، یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین جانو حسین چراغ ہدایت، وہ سفینۃ النجات، اور بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کے لیے نبی کا یہ فرمان اس بات کی علامت ہے کہ منزلت حسین کیا ہے، مرتبہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور اللہ کی مشیت میں حسین کا قد کتنا بلند۔ اس لیے کہ دو بہت اہم باتیں ہیں نبی کریم نے فرمائی، ایک ہے مصباح الہدی اور دوسرے ہے سفینۃ النجات۔ مصباح الہدی جب تک کہ جیتے رہو، مصباح الہدی جب مر جاؤ تو سفینۃ النجات، یہاں بھی حسین اور وہاں بھی حسین۔ اس سے عظمت سرکار سید الشہداء کا احساس ہوتا ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے ہمارے تیسرے امام کا۔ یہاں پر تھوڑی دیر گفتگو کروں تاکہ اور مجمع بھی آ جائے۔ وہ کہ خدیجہ ٹی وی کی طرف سے یہ غالباً لائیو ہو رہا ہے، یا یہ مجلس تو آ رہی ہے خدیجہ ٹی وی کے اوپر، تو سننے والے سن رہے ہوں گے، لیکن جتنا پرفیکٹ ٹائمنگ ہمارے اکبر بھائی کا ہے، وہ بیچارے سننے والے اس سے پہلے ٹی وی کھولیں تو خطبہ تو مکمل ہو ہی چکا ہوگا، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ مجلس ہے، ابھی چلیں گے، اعلان ہے، شروع ہوگی، اطمینان سے شروع ہوگی، لیکن اکبر بھائی کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے نہیں گئے تو مجلس شروع ہو چکی ہوگی۔ تو بہرحال توجہ دیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم کا فرمان ہے، اور نبی کریم کا یہ کہنا ہے کہ بے شک میرا حسین سفینۃ النجات ہے، میرا حسین مصباح الہدی ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نبی نے اپنے نواسے کے لیے ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ نبی کریم جب بھی بولیں گے تو مشیت کی مرضی کے مطابق بولیں گے۔
وہ وہی بولیں گے جو وہی کا نزول ہوگا. اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے رخ نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہیں. قرآن بھی آواز دے رہا ہے کہ ماں محمد اللہ رسول، میرا محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. وہ اگر اٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ اگر بیٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ اگر گھر میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر گھر کے باہر ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر محراب میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر میدان میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر منبر پہ ہوگا تو رسول ہوگا. اما وہ کسی کی ڈیوڑی میں جا کے سلام کر رہا ہوگا تب بھی رسول ہوگا، وہ اگر کسی کو دوش پہ جگہ دے رہا ہوگا تب بھی رسول ہوگا، وہ کسی کو 70 مرتبہ پشت پہ بٹھا کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. محمد اللہ کا رسول ہے، بغیر کسی خیال کے کہ یہ رشتہ دار تو نہیں ہے، یہ مکی تو نہیں ہے، یہ مدنی تو نہیں ہے، یہ قریشی تو نہیں ہے، یہ مطلبی تو نہیں ہے، یہ ہاشمی تو نہیں ہے، یہ عرب تو نہیں ہے. محمد کو ان خانوں میں نہ بیٹھنا، نہ کسی رشتے کو پیش نظر رکھنا، نہ کسی علاقے کو پیش نظر رکھنا، نہ اس کی زبان کو دیکھنا کہ کون سی زبان بول رہا ہے. وہ ایک پیغمبر ہے، وہ ایک میسنجر ہے. اس کا کام ہے کہ مجھ سے پیغام لے اور تم تک پہنچا دے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں تجھ تک آ نہیں سکتا، میں تم تک آ نہیں سکتا، اور تم اگر خدا نخواستہ میرے حضور میں آ گئے تو پلٹ کر واپس جا نہیں سکتے. ضرور بھیج دیے محمد والا تمہیں راستہ بتانا ہے، تمہیں صراط کا دامن رکھنا ہے، تمہیں صراط مستقیم سے واقف کرانا ہے، تمہیں اچھی برے کی تمیز کرانا ہے، تمہیں حق و باطل کی تمیز کرانا ہے. محمد وسیلہ ہے میرا، محمد ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیٹر ہے جس کا کام ہے مجھ سے پیغام لے اور تم تک پہنچا دے. تو ایک بات تو سامنے کی نظر آتی ہے کہ اللہ جو قادر مطلق ہے جب بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے، بندوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سہارا لے کر، کوئی نہ کوئی وسیلہ لے کر، کوئی نہ کوئی واسطہ لے کر، اللہ قادر ہو کر، مختار ہو کر جب بندوں تک آنا چاہتا ہے تو وسیلے کے ساتھ آتا ہے. کتنا بدقسمت یہ بندہ ہے اور کس ذوق میں مبتلا ہے کہ مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے اللہ تک جانا چاہ رہا ہے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جو قادر ہے. بھئی 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے صاحب؟ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ رسولوں کی آمد کیوں ہوئی؟ یا انبیاء کرام کی آمد کیوں ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ اللہ کی تجلی کو تم برداشت نہ کر پاتے، تم اللہ تک جا کر پیغام لا نہ پاتے، تو اللہ نے آدم کو بھیجا، شیش کو بھیجا، انوس کو بھیجا، مہلائل کو بھیجا، لمک کو بھیجا، نوح کو بھیجا، نون کو بھیجا، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، اور اسحاق کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو یعقوب نظر آئے، یوسف نظر آئے، اس کے علاوہ موسیٰ نظر آئے لاوی کے بیٹوں میں، پھر ہارون نظر آئے، ادھر جناب شعیب نظر آئے. یہ تمام انبیاء کرام کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بہتری کے لیے جب اللہ بندوں تک آنا چاہتا ہے، اپنا میسج پہنچانا چاہتا ہے، تو کوئی وسیلے کو اختیار کرتا ہے. تو ایک سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ قادر ہو کے تو وسیلے کے بغیر آئے نہ، ہم مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے اللہ تک جائیں تو کیسے کریں؟ ضرور بھیج دیے محمد اللہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے تو ایک وسیلے کو لیے قادر، وسیلوں کو لے کر ہم مجبور بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچے. اچھا بہت لوگوں نے کوشش کی پہنچنے کی اللہ تک. یہ آج ہی نیا ٹرینڈ نہیں ہے جہاں جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، محمد سے کیا اور علی سے کیا اور ولیوں سے کیا اور ان کے مزار پہ جانا کیا اور ان کا وسیلہ اختیار کرنا، جو کچھ مانگنا یا کرنا آپ جو یا نستعین. دیکھو قرآن پاک میں مسلمان بھائیوں خود اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تم کہو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے تو غیر اللہ کا تصور کیوں آتا ہے؟ یہ تو محمد تھے جن کو اللہ نے نبوت دے دی، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا فخر ہے. لیکن محمد کے وسیلے سے تم اللہ تک نہ جاؤ،
بغیر وسیلے کے اللہ کو تلاش کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پکے و سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ جو نیا ٹرینڈ نظر آتا ہے 1922 سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جس وقت آپ لوگ تبلیغ کرتے تھے تو امت یہ چاہتی تھی کہ ان کو بیچ سے ہٹاؤ اور خود اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب جناب موسیٰ نے آ کر کمانڈمنٹ سنانا شروع کیے، توریت کے الواح جو لے کر آئے تھے وہ سنانا شروع کیے، اس کے میسیج سنانا شروع کیے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ کہا کوئی دور پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ نے مجھے کلیم بنایا ہے۔ کہا آپ کی بات پہ کیا بھروسہ کریں؟ کہاں سے اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے کلیم بنایا۔ کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اللہ تک جائیں، کوہ طور پر جائیں اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ کے دیدار کریں۔ جناب موسیٰ نے یہ عرضی اللہ کے حضور میں پہنچائی، منع کیا گیا متعدد مرتبہ کہ نہیں یہ تجلی کتاب نہیں لا پائیں گے، یہ میرے امور کتاب نہیں لا پائیں گے، منع کرو۔ یہ پروردگارہ اسرار امت کا ہے، اب کیا کیا جائے، ماننے کو تیار نہیں ہے، ورنہ میری نبوت کو جھٹلانے لگے گی۔ کہا اچھا لے آؤ، لے آؤ۔ دیکھیے توجہ دیے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک زمانے سے لوگوں کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ نبوت کو بیچ سے ہٹایا جائے، ڈائریکٹ تعلقات قائم کیے جائیں، لیکن تاریخ کے عبرتناک مناظر سے کم انسانوں کو عبرت لینا چاہیے۔ جب ضد پر اور ہٹدرمی پر ڈٹے رہے اور کہا کہ نہیں ہم کو اللہ کے پاس لے چلو، ہم چاہتے ہیں دیدار خدا بندی کریں، تو جناب موسیٰ نے کہا چلو حکم خدا بھی ہو گیا ہے، اس کی مرضی بھی ہے، وہ کہ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اب جو یہ گئے کوہ طور کے اوپر، تو تاریخ یہی کہتی ہے، واقعہ یہی کہتا ہے کہ نور، بس ایک نور چمکا، ایک ٹھناکا ہوا نور تھا، ایک پیڑ جیسے ہی نورانی ہوا، اور جس طرح تو کوہ طور نور سے منور ہوا، تو یہ جتنے لوگ گئے تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ تاب نہ لا پائے اور سب کے سب مر گئے۔ خود اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جناب موسیٰ نے بھی جب اس تجلی کو دیکھا تو آپ بھی غش کھا کے گر گئے، یعنی جناب موسیٰ جیسا نبی صاحب کتاب وہ بھی غش کھا کے گر گیا، بقیہ جتنے گئے تھے وہ مر گئے۔ اس کو ایک شاعر گزرے ہیں مولانا علامہ سید حسن صاحب اللہ المقامہ، جنہوں نے یہ ذاکری شروع کی ہے، سید حسن صاحب اللہ ماہ لکھنوی صاحب اور سالم لکھنوی صاحب کے والد بزرگوار، انہی کے ایک چھوٹے بھائی تھے کامل لکھنوی، بڑا زبردست شاعر تھا وہ اپنے وقت کا۔ کامل لکھنوی صاحب نے اس جگہ کو، اس منظر کو اس طرح پیش کیا ہے، فرماتے ہیں وہ موسیٰ تھے کلیم اللہ جن کی ٹل گئی غش پر، وہ موسیٰ تھے کلیم اللہ جن کی ٹل گئی غش پر، ہم ایسوں پر اگر یہ واقعہ ہوتا تو مر جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں لوگوں نے چاہا کہ نبوت کو ہٹایا جائے، ڈائریکٹ وحدانیت سے تعلقات پیدا کیے جائیں، انجام کیا ہوا؟ نہ دین ملا، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی۔ ایک روز بھیج دیے محمد وآل محمد، نہ دین ملا، نہ دنیا ملی، نہ آخرت ملی۔ تو اب میڈیٹر نبی کریم ہے، میڈیٹر ایک پیغمبر، ایک وسیلہ ہیں جو ادھر سے پیغام لے رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، اور ذمہ داری سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت دور تک اس ٹی وی کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے اور یہ مجلس جا رہی ہے، خالی آپ ہی لوگ پیش نظر میرے نہیں ہیں، بہت سے حضرات ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم مسلک ہوں، ہم عقیدہ ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، نبی کریم کی کسی بھی حدیث کو اور ان کی کسی بھی بات کو جو سیرت کے ذریعے سیرت میں مل جائے اس پر ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لیکن بعد وصال رسول، دیکھیے توجہ دیے، بعد وصال رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت تیزی سے مدینے میں کروٹ بدلی، اور وہی حال تھا جو اس وقت ہندوستان میں راجنیتی کا ہوتا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بہت تیزی سے کروٹیں بدلتے ہوئے انسان نظر آئے، یہاں تک کہ ایک شور مچا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہنچ چکے ہیں اور رسول اللہ کی وراثت کو لے کر لوکل لوگوں میں اور مہاجرین میں تکرار بڑھ چکی ہے۔
اور لوگ جو گتھم گتھا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور کچھ لوکل لوگوں کا سردار جو ہیں جنہیں سعد بن عبادہ کہتے ہیں وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں، ان کو ایک چارپائی پہ لٹایا جا چکا ہے اور قبیلے کے جوان ان کو زخمی حالت میں گھر لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک موقع ملا ہے، آنے والے جو مہاجرین تھے وہ اس جگہ پر فتح یاب ہوئے اور ان میں سے کا کوئی ایک منتخب کر لیا گیا ہے نیابت رسول کے لیے، اور پھر اسی آدمی کو لیے ہوئے ہار پھول پہنائے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ توجہ سنیے، ادھر نبی کریم کے بعد ابھی غسل ہو رہا ہے، بنی ہاشم غسل و کفن میں مصروف ہیں، ادھر یہ ہنگامہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ ہنگامہ جاری و ساری ہے، اور نوبت یہ ہے کہ جب ہار پھول پہنائے ہوئے مسجد کی طرف لا رہے ہیں تو مسلمانوں کا ایک گروہ راستے میں ملا اور اس نے کہا بھیا خیریت تو ہے، یہ شور کیسا، یہ کس بات کا شور ہے، یہ کون سا اعلان ہو رہا ہے، یہ چہروں پر مسکراہٹ کیوں ہے، یہ لبوں پر تبسم کیوں ہے؟ کہا وقت کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ کا خلیفہ چن لیا جائے۔ تو کہا وہاں کتنے لوگ تھے جب ان کو چنا تم نے؟ کہا وہاں 400 اصحاب رسول موجود تھے۔ اچھا، یہ مفتی گنج والے اور مرزا علی خان کے ہاتھے والے اور مساعدن والے اور شیخ والے سوال نہیں کر رہے ہیں، اس دور کے مسلمان سوال نہیں کر رہے ہیں، سوال جو اٹھا رہے ہیں وہ بھی اصحاب رسول، وہ بھی صحابہ کرام ہیں جو پوچھ رہے ہیں کتنے لوگوں میں منتخب کیا؟ کہا وہاں پر 400 سوا 400 اصحاب کا مجمع تھا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جب ہم غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایک بھائی کو ایک بھائی کے ہاتھوں میں بلند دیکھ چکے ہیں اور ہم اس کی نیابت کی مبارکباد دے چکے ہیں، تو ان 400 آدمیوں کی ویلیو کیا ہے کہ ہم بات مان لیں؟ یہ پہلا جھٹکا ملا ادھر سے ان لوگوں کا جو کسی کو منتخب کر کے لا رہے تھے۔ اس کے بعد سامنے سے ایک بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہ لپک کے کچھ لوگ ادھر بڑھے اور کہا چچا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارکباد دے رہے؟ کہا چچا وہ آپ کے بیٹے کو نائب رسول بنا لیا گیا۔ دیکھیے پڑھنا میرا کام ہے، محسوس کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کے صاحبزادے کو منتخب کر لیا گیا، تو چچا میاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہا آپ کے بیٹے کو نائب رسول بنا لیا گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے میں ایسی کون سی خصوصیت دیکھی؟ یہ دوسرا جھٹکا پڑا، ایک دور بھیج دیے محمد یہ دوسرا جھٹکا پڑا کہ باپ ماننے کو تیار ہے۔ تو اب لوگ بغلے جھانکنے لگے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیا جائے اس بزرگ کو، تو آخر میں بڑی ہوشیاری اور سمجھداری کا ثبوت دینے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ حضور اصل میں وہاں جتنے بھی لوگ پہنچے تھے اس میں سب سے زیادہ بزرگ یہ تھے۔ پھر تیسرا جھٹکا پڑا کہ اس چچا میاں نے کہا کہ اگر بزرگیت کا مسئلہ تھا تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے اس کا باپ میں موجود ہوں، مجھے منتخب کر لیتے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، یہ میں سائیکولوجیکلی عرض کر رہا ہوں اور اس کو محسوس کیجیے گا، جہاں تک مسلمان سن رہے ہیں اس کو غور کریں۔ اب ظاہر ہے نہ سماج قبول کرنے کو تیار ہے، وہ بھائی ہو کر گروپ تو آپ قبول کروا ہی لیں، نہ سماج قبول کرنے کو تیار ہے، نہ گھر والے قبول کرنے کو تیار ہے، منتخب کر کے لا چکے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ بس علی نہ آنے پائے، علی کو ایسا نہ ہو کہ یہ مسند مل جائے۔ اب لے تو آئے ہیں، تیر تو اپنا رہا کر چکے ہیں چلے کمان سے، اب کرا جائے تو کیا کرا جائے؟ تو فوراً ہنگامی میٹنگ کر کے ایک فیصلہ کیا گیا، جو بھی اپنے مطلب کے راوی ہیں ان کو خریدو، جو پیسہ چاہتے ہیں ان کو دو، اور ان کو جن کو ہم نے منتخب کیا ہے، جن کو باپ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو سماج میں منواؤ۔ اور یہاں سے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ ہر راوی ممبر پر جا کر کہتا تھا مسلمانوں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ
کہ اگر ان کو ایک بار دیکھ لیا تو تم پر جنت واجب ہو گئی، اگر ان کے حضور میں جھک کے سلام کر لیا تو تم پر جنت واجب ہو گئی، اگر ان کے سلسلے میں کچھ بھی بدزبانی کی تو جہنم ہے، اگر کچھ بھی ان کے متعلق تہمت لگائی، غیبت کی یا کچھ کہہ دیا تو سمجھ لو جہنم ہے، اگر ان کی اصلیت کے متعلق ذرا سی بھی جستجو کی تو جہنم تمہارے مقدر میں ہے۔ اس طرح بہت تیزی سے کام یہ ہوا کہ رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور مطلب کی حدیثوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، جب مطلب کی حدیثیں، یہی وجہ تھی کہ امیر شام نے یہی ٹرینڈ اپنایا تھا جب اس کے پاس حکومت آئی تھی، راویوں کو بلایا اور کہا کہ احادیث رسول بنی امیہ، خاندان بنی امیہ کے جو افراد گزرے ہیں ان کی فضیلت میں بیان کرو۔ کہاں سے بیان کرو؟ ہم لوگ کہاں سے بیان کریں؟ کہ جو علی ابن ابی طالب کی شان میں حدیثیں ہیں وہ ادھر لاؤ۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ جب معاویہ نے راویوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب کے لیے کتنی حدیثیں ہو گئیں تو کہا 2.5 لاکھ، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگے 2.5 حدیثوں کے لائق نہیں تھے، 2.5 لاکھ ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بس اب رہن دو ہو گیا۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ صحیح اور غلط احادیث رسول اس طرح مسلمانوں کے درمیان خلط ملط ہو گئی، مل گئی کہ تمیز نہیں رہ پائی کہ کون سی رسول اللہ کی حدیث ہے اور کون سی بڑی باریکی کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ منسوب کی گئی۔ اس کے لیے 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک علم رجال ہے اور ایک علم درائع۔ علم رجال یہ ہے کہ جب بھی حدیث تمہیں مل جائے تو پہلا کام یہ کرو کہ راوی کے پرسنالٹی کو چیک کرو، راوی کی زندگی کو پڑھو، غور کرو، مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے ہو گیا تھا تو دیندار تھا کہ نہیں تھا، متقی و پرہیزگار تھا کہ نہیں تھا۔ اور ایک جملہ آپ صاحبان علم ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک جملہ اور ہے کہ اگر مسلمان تھا تو اسلام پر باقی کب تک رہا، باقی کب تک رہا۔ اگر پکا پتہ چل گیا کہ بڑا پکا سچا اچھا مسلمان تھا، بڑا متقی و پرہیزگار، نہ نماز چھوٹے نہ روزہ چھوٹے اور نڈر بھی بڑا ہے اور بے نیاز بھی بڑا ہے، تو دھوس بھی کسی سے نہیں کھاتا ہے، تو دوسرا کام ہوتا ہے علم درائع۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث کا راوی تو معتبر ہے، لیکن عقل کی کسوٹی کو پرکھو کہ یہ کیا مناسب ہے، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے حلق کے نیچے اتر سکتی ہے۔ تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں عزیزان گرامی، مثلا اس وقت بج رہا ہے 8:15، رات کے 8:15، میں آپ سے مخاطب ہو کر کہوں کہ حضرات میں حسن ظہیر آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ صبح کے 8:15 بجے، صبح کے 8:15 بجے، تو اب اگر پرسنالٹی چیک کریں گے، علم رجال، شیروانی ٹوپی بیٹھا ہوں، چہرے پہ داڑھی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے شکیل بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حاجی بھی ہیں، ہمارے ساتھ حج کیا ہے، آدمی معتبر ہو، پرسنالٹی چیک کیا جائے گا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن جب آپ رات کا اندھیرا دیکھیں گے اور دن کی روشنی نظر نہیں آئے گی، اب یہ ہے درائت، عقل کی کسوٹی، جب آپ میری بات پر درائتاً دیکھیے گا اور رات کا اندھیرا دیکھیں گے اور دن کی روشنی نظر نہیں آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے مولانا تو بڑے معتبر ہیں، پتہ نہیں کس مصلحت سے یہ کہہ رہے ہیں صبح کے 8:15 بجے۔ اس کے معنی ان کے گردن پہ یا تو تلوار رکھی ہے یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا دیا گیا ہے یا کوئی بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ یہ بحالت مجبوری یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ آدمی ٹھیک ہے لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ بس یہی اصول ہمارے یہاں ہے کہ نبی کریم کی بات تو درست ہے لیکن اس طرح صحیح و غلط احادیث کو ایک جگہ ملا دیا گیا کہ اب اصول یہ مرتب ہوا کہ پہلے بیان کرنے والے کا حسب نسب دیکھو، اس کا اسلام دیکھو، جب ادھر معتبر ہو جائے تو اب جو بیان کر رہا ہے اس کے اوپر جرح کرو کہ جو بیان کی جا رہی ہے بات یہ عقل کی کسوٹی پر صحیح اترتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم کی جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو بیان کرتی ہوئی احادیث نظر آ رہی ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے رجال کے حساب سے بھی درست ہیں اور درائت کے حساب سے بھی درست ہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔
पहली मजलिस में बैठे हैं मेरे से, पहली मजलिस है। 8 साढ़े 8 का बात तय हुई है कि 8:30 बजे तक मैं मंबर पर रहूँ, लेकिन जिस तरह आप सुन रहे हैं लग रहा है या तो नमाज सुबह के बाद की मजलिस है या आप बहुत सी मजलिसें सुन के आए हैं तो बैठे हैं। मोहम्मद वाले आप तवज्जो दिएगा जो मैं आपके आज़ान आलिया को जिस तरह मुतवज्जे कर रहा हूँ, इसलिए कल की भी शब की मजलिस मुझे को पढ़ना है, मुझे ये शरफ मिला है कि मैं उससे खिताब करूँ। तो नबी करीम का ये फरमान जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, यकीनन मेरा हुसैन मिसबाहुल हुदा है, चराग़ हिदायत, और यकीनन मेरा हुसैन सफ़ीनतुन निजात। तो अब इसको नबी का फरमान है सराखों पर, साहिब मा यदक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नुत्क़ नहीं करते, वो वही कहते हैं जो वही का नुज़ूल होता है, इससे किसी को इनकार नहीं। माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद तो कुछ ही नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। लेकिन मसला वही बाद वसाल रसूल का है कि इस तरह रसूलुल्लाह के ज़बान के निकले हुए कलमात में गलत सलत बातें जोड़ कि आप तमीज़ नहीं रह पाई 1400 साल गुजरने के बाद कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाई है या किसी चाहने वाले ने हुसैन की मोहब्बत में ये हदीस गढ़ दी है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यह है कि रिजाल को देखिए, तो रिजाल को जब देखिएगा तो न जाने कितने रावियान कराम हैं जो इस हदीस को रवायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये नबी करीम ने अपने छोटे नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया, इसमें किसी को इनकार नहीं। अब जब अक्ल की कसौटी पर परखने की बात आएगी तो आप हुसैन की शख्सियत को देखिए, उनको पेश नज़र रखिए और उसके बाद दोनों चीज़ों को देखते चले जाइए, क्या ये मिसबाहुल हुदा हैं कि नहीं, क्या ये सफ़ीनतुन निजात हैं कि नहीं। तो जब आप एनालाइज करेंगे तो यकीन जानिए आपकी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हुसैन दुनिया इंसानियत में वाहिद उस ज़ात का नाम है जो दुनिया में मिसबाहुल हुदा भी है, आखिरत में सफ़ीनतुन निजात भी है। एक दूसरे दिए मोहम्मद वाले आप अगर गौर फरमाइए तो सफ़ीनतुन निजात भी हुसैन है और मिसबाहुल हुदा भी हुसैन। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं अर्ज़ करूँगा, आज नहीं मौका मिलेगा तो कल अर्ज़ करूँगा कि इमाम मिसबाहुल हुदा जीती जागते न जाने कितने सबूत और दलाइल हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाहुल हुदा हैं। ये मजलिस हुसैन, ये फर्श अज़ाए हुसैन, ये गम हुसैन, ये मातम हुसैन इस बात का गवाह है कि इमाम हुसैन मिसबाहुल हुदा हैं। और बहुत से असहाब रसूल के अक़वाल, उनके वाक़यात के मुताबिक ये भी सबूत तारीख़ ने पेश किया है कि अगर सफ़ीनतुन निजात कोई है, ज़रिया निजात अल्लाह की बारगाह में कोई है तो वो हुसैन है। आज मुसलमान सीरत सहाबा पर जलसे भी करता है, नामूस सहाबा के लिए जान देने पर तैयार भी रहता है। मुसलमान अगर सहाबा को बुरा कह दिया गया तो नाराज़ होता है, जान से मार डालने पर तुल जाता है। मुसलमान जो सीरत सहाबा पर चलना अपना शरफ समझता है, हमारी तारीख़ में कितने असहाब रसूल हैं जो हुसैन के मुतालिक कहते थे कि अगर अल्लाह के हुजूर में कोई बख्शवा सकता है तो ये ज़ात मुक़द्दस है जिसका नाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। और उसका सबसे बड़ा सबूत करबला में जनाब हुर अलैहिस्सलाम का आना। देखिए 2 जुमले फरमाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब हुर चला है हाथों को बांधे, और एक तरीक़ा और सलीक़ा भी आज़ादारों हम लोगों को जनाब हुर ने आते आते सिखा दिया कि जब इनके हुजूर में माफ़ी के लिए जाना या किसी गरज के लिए जाना तो सर झुकाए झुकाए जाना, सर उठा कर न चलना। और जिस तरह एक वाक़ईन इंकिसार की आखिरी मंजिल होती है उसके लिए अपने वजूद को तैयार करना, तब इनके हुजूर में जाना। जनाब हुर ने एहसास किया, रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हुई, ये बच्चे जो बिलक रहे हैं मेरी वजह से, ये जो सकीना अलतश कह रही है ये मेरी वजह से,
یہ جو ہائے حسین ہائے پیاس کی صدائیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہیں، یہ حسین کے بچے جو رو رہے ہیں، یہ میری وجہ سے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کروں۔ آخر میں فیصلہ کیا کہ نہیں، میں معافی مانگوں گا، اور دل میں معافی مانگنے کا، دیکھیے آپ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، اب آپ خود کے دل میں معافی مانگنے کا خیال آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ روئے زمین پر دنیا جانتی تھی کہ حسین کریم ابن کریم ہیں۔ اس کو سوچئے گا آج رات میں جا کر جو میں نے جملہ کہا کہ حسین کے حضور میں یہ نیت کرنا کہ جاؤں گا معافی مانگنے کے لیے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو حسین کی شخصیت کا باقاعدہ علم ہو، ورنہ تصور بھی نہیں ہے۔ اما سب کچھ میرا کیا دھرا ہے، حسین جیسے کہاں معاف کریں گے؟ دنیا نہ معاف کرے لیکن حسین معاف کر دیں گے، ورنہ تیار اور ہرگز نہ ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جب تیار ہوا، صبح عاشور آئی، بیٹے کو بلایا، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، بھائی کو بلایا، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ بیٹا میرا یہ ارادہ ہے، بھائی میرا یہ ارادہ ہے، اب تم لوگوں کی جو مرضی۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بھائی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام جو ابھی تک خاموش تھا، جب ان مالکوں کی باتیں سنی تو اس نے کہا آقا، جب تک کہ کفر و ضلالت میں رہے تب تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب نور ایمان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب تک کہ جہنم میں رہا تو آپ نے مجھ سے خدمت بھی لی، اور جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے یہاں ظلم میں چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے جہنم میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ بس عزیزان گرامی، خود نے جو سلیقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ بچے کو اپنے کہا میرے لال پہلے کام کرو، میرا ہاتھوں کو باندھو، ہاتھوں کو بنوایا۔ میں اکثر کہتا ہوں بہت سے بچے بھی واقف نہیں ہیں، بچے کیا واقف ہوں، ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کربلا جنگیں کیا ہوتی ہیں، اصول جنگ کیا ہوتے ہیں، میدان جنگ میں جب فوجیں ٹکراتی تھیں، نہ وہ زمانہ ہے، اب تو میزائل کا زمانہ ہے، اور پیک کیا اور بم برسائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو۔ اس زمانے کی جنگ کرنے والوں کے کچھ ذاتی اور نجی اصول ہوتے تھے جس پہ وہ ہمیشہ کاربند رہتے تھے۔ ہاتھ بنوانا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ بنوانا ایک مرد میدان کی جیتے جی موت مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ میدان میں جا کے جنگ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار اور نیزہ ہونا چاہیے اس کے ہاتھ میں رسی باندھ دیے گئے، اس کے ہاتھ میں زنجیر آ گئی، تو اب وہ اس لائق کہاں رہے؟ عورتیں حجوں کرتی تھیں، قبیلے کے شاعر جو ہیں حجوں میں اشعار کہا کرتے تھے، اما بڑے بہادر تھے، اس کا باپ تو اتنا بہادر تھا لیکن یہ میدان میں جا کر ڈرپوک نکل گیا، اس کے ہاتھ بن گئے۔ ہاتھ بنوانا ایک جرم مانا جاتا تھا۔ اب وہ آدمی اس لائق نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر میدان جنگ میں جنگ کر سکے، لیکن حر نے بتایا کہ یہ جو میں ہاتھ بنوا رہا ہوں، بے شک میری غیرت کی موت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کرے یہ غیرت کی موت ہو جائے، جو اب تک کی زندگی تھی وہ مر جائے، اب نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو آقا حسین عطا کرے۔ میرے ہاتھوں کو باندھو، اور پھر ایک کام کرو، میرے آنکھوں کو پٹی بھی باندھ دو، مجھے یقین ہے معاف کریں گے، لیکن جب تک کہ آقا حسین نہیں معاف کریں گے اس وقت تک کہ یہ گناہ گار آنکھیں کس طرح دیدار کر پائیں گی اپنے آقا کے چہرے اقدس کا۔ لو آنکھیں بند ہیں، سجائی کچھ دے نہیں رہا ہے، قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لکھا یہ ہے کہ بچے سے کہنے لگے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے میرے لال مجھے بتاتے جاؤ، خبر دیتے جاؤ کہ قیام اب کتنے دور رہ گئے۔ بیٹا بتا بھی رہا تھا اب اتنی مسافر طے کر چکا، بابا اب اتنے قریب آ گئے ہیں، اب بس سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ آپ اکثر جناب حر کے مشاہد میں سنتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میدان جنگ میں اللہ اکبر اگر کہیے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو کوئی اٹیک ہوا ہے آپ کے اوپر، یا آپ نے کسی کے اوپر اٹیک کیا، یا آپ کا کوئی ساتھی زخمی ہو رہا ہے، یا آپ کسی کو زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہا تو سجائی تو کچھ دے نہیں رہا تھا۔ خود نے گھبرا کے کہا کہ میرے لال خیریت تو ہے کہ کوئی لڑنے آ گیا، کوئی حملہ آور ہو رہا؟ ہم نے تکبیر کیوں بے وجہ بلند کی؟ کہا بابا کوئی لڑنے تو نہیں آ رہا ہے، آقا حسین کی طرف سے جوان بیٹا علی اکبر استقبال ہوا ہے۔ عزیزانو یہ سننا تھا کہ حر کانپنے لگا کہ لو اب کیا کس منہ سے جاؤں، لیکن بہرحال دعائیں دلی دل میں کر رہا تھا کہ پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔
کہ میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی؟ کہ برابر کا بھائی ابوالفضل عباس جو علمدار کربلا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور کانپنے لگا کہ ایک بار چیخ کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہ میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی؟ اتنی زور سے چیخ کے کیوں کہا؟ کہ بابا غضب ہو گیا آقا حسین۔ اللہ اکبر، یہ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں، لیکن کریمی حسین پر کبھی غور تو کیے؟ اما آنے والا معافی مانگنے آ رہا ہے اور خود حسین اس کے استقبال کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی بیٹے سے سنا کہ جوان وہ حسین خود تشریف لا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس نے گھوڑے سے گرا دیا، اور جیسے ہی قدم ہائے حسین پہ گرنا چاہتا تھا کہ امام حسین نے جھکتے ہوئے ہور کو بلند کر دیا۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، یہ حسین کی ڈیوڑی ہے، جتنا جھک کے آؤ گے اتنی یہ سرکار بلند کرتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی جھکے اٹھایا کلیجے سے لگایا، اور جیسے ہی انہوں نے کہا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھ جیسے گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اما اٹھایا کلیجے سے لگا کے ایک جملہ کہا، وہی بات، نجات کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے۔ جیسے ہی کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، گلے سے لگا کے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یعنی دنیا کو بتا دیا کہ جس کو میں نے نجات دے دی اسے خدا بھی نجات دے دے گا۔ اور اس کے بعد میں اس کا ان کا غر کا بازو پکڑا، مختلف مقاصد کے جملے ہیں، الگ الگ رائٹرس نے لکھا ہے۔ ایک منظر یہ بھی لکھا ہے کہ غر معافی مل جانے کے باوجود بھی مضطرب تھا، چہرے پہ ندامت کے آثار بھی۔ کیا کہنا کشیفی حسین کی۔ اما میں سوچتا ہوں کہ جو خود 3 روز کا بھوکا ہو، جو خود 3 روز کا پیاسا ہو، اور جس کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود آنے والے ایک فرد واحد کا بھی کتنا خیال ہے حسین کے دل میں۔ بازو تھاما، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہو، میرا خدا بھی معاف کر چکا ہے تمہیں۔ اچھا ایک کام کر، کہا میرے ساتھ تھوڑی دیر چھاؤں میں کھڑا ہو جا، اس وقت میزبانی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور میرے پاس میزبانی کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑی دیر سائے میں کھڑا ہو جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے۔ ابھی پھر لیے کھڑے تھے کہ آپ کے نے پھر دیکھا کہ وہ کے چہرے پہ ندامت ہے۔ عجیب غریب روایت ملتی ہے، جیسے ہی دیکھا کہ چہرے پہ اب کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہ فرزند رسول ابھی تک دشمنوں میں تھا، تب تو ان بچوں کی آوازیں التش سن رہا تھا، اب تو خیموں کے نزدیک کھڑا ہوں، اب ان بچوں کے بلکنے کی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، ان کی آوازیں التش برداشت نہیں ہونے دے رہی ہے اپنے آپ کو، بیچارہ جلد سے جلد آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ جان گرامی، اجازت ملی جناب حر کو، میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں تو یہ 2 منٹ کی زحمت اور مجلس تمام کروں۔ حر کو اجازت ملی، حر میدان میں جانے سے پہلے رکا، اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا، میرے لال تم جاؤ، میں نے راستہ روکا ہے تو کم سے کم ایک صدمہ تو میں سہوں، اپنے جوان بیٹے کی میت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھوں اور زخمی حالت میں دیکھوں، خون آلود لاش کو دیکھوں۔ بیٹا گیا بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے وہ زخموں سے چور ہو کر جیسے ہی گرا ویسے ہی اس نے پکارا بابا میری مدد کو آؤ، اور امام حسین کو آواز دی آقا پر آخری سلام۔ حر کے لیے ملتا ہے دوڑتا ہوا پہنچا، تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، اپنے بچے کی بیعت پہ جیسے ہی پہنچا تو اپنا غم بھول چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے آقا آ چکے تھے، آقا کے زانوں کے اوپر اپنے جوان بیٹے کی جیسے ہی میت دیکھی تو ایک جملہ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارے آپ کئی روز کے بھوکے پیاسے ہیں، ارے میں موجود تھا اپنی جوان بیٹے کی میت کو اٹھانے کے لیے۔ حسین نے ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے محفوظ کیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا دستور دنیا یہ ہے کہ بوڑھے باپ جوانوں کی میتیں اٹھائیں؟ اے عزاداروں جو صبح عاشور حسین کے کلمات کہہ رہے تھے، ہائے عصر عاشور علی اکبر کی میت پڑی ہوئی ہے، تنہا بوڑھا باپ آواز دے رہا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین کا سہارا بنو۔ ارے کوئی نہیں ہے جو جوان سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔